اچھا اب یہ نہیں کہ ہم جمعے کے علاوہ درود نہ بھی پڑھیں یا کم پڑھیں تو ہو جائے بات، ایسا نہیں ہے، پڑھتے رہیں، لیکن جمعے کے روز جو ہے چونکہ افضل الیوم ہے، اس روز جو درود شریف پڑھنے کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کلام فرمائیے. اس میں پہلے تو دیکھیں ایک ضابطہ سمجھ لیں شریعت کا قاعدہ جو ہے. قاعدہ شریعت کا یہ ہے کہ اوقات فاضلہ میں نیک کاموں کی روحانیت، نورانیت اور برکت اور زیادہ ہو جاتی ہے. بے شک. اوقات فاضلہ کا مطلب ہے فضیلت والے اوقات. جن اوقات میں، جن زمانوں میں، جن دنوں میں کوئی فضیلت ہو، جن کے اندر، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے فضیلت دی گئی ہو، ان اوقات کے اندر، جیسے شب قدر ہے کہ شب قدر میں عبادت کریں گے، عبادت تو ویسے بھی آپ نے کرنی ہے لیکن شب قدر میں عبادت کریں گے تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اس کو قرار دے دیا گیا. تو اسی طرح اوقات فاضلہ جو بھی ہیں ان کے اندر کوئی بھی نیک کام کیا جائے گا، اس کی نورانیت، روحانیت، برکت بڑھ جائے گی، کئی گنا بڑھ جائے گی. تو جمعے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جمعہ اوقات فاضلہ میں ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا گیا ہے، بلکہ حدیث میں اس کو افضل الایام قرار دیا گیا ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے جمعے کا دن ہے. تو جمعے کا دن جو ہے جب افضل ترین دن ہے تو اس کے اندر کوئی بھی نیک کام کیا جائے گا، اس کی روحانیت، نورانیت، برکت بڑھے گی. اور درود شریف کے نیک کام ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، بلکہ 3 دن سے ہم اسی بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ درود شریف کتنی اعلیٰ عرفہ عبادت ہے. بالکل. تو یہ درود شریف جو ہے جمعے کے دن جو پڑھا جائے گا تو کثرت سے پڑھیں یا کم پڑھیں، ویسے تو کثرت سے ہی پڑھنا چاہیے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، لیکن کم بھی پڑھیں گے تو جمعے کے دن جو ہے درود شریف پڑھنا، اس کی نورانیت، روحانیت، برکت کی الگ ہی ایک شان ہے شریعت کے اس قاعدے کی روح سے بھی. اور اگر ہم جو ہے نصوص کی طرف آئیں اس قاعدے سے تنزل کر کے نیچے اتر کے، کہ اگر بالفرض یہ قاعدہ نہ بھی ہوتا تو بطور خاص جمعے کے دن درود شریف کے بارے میں احادیث بھی مروی ہیں. احادیث میں باقاعدہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جمعہ جو ہے تمہارے دنوں میں سے افضل ترین دن ہے. پھر آگے یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام اس میں پیدا ہوئے، نفخہ اس میں ہوگا، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ وغیرہ کا ذکر ہوا. آگے اس کے اندر یہ فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، تو اس میں مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے جمعے والے دن مجھ پہ. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ درود شریف پڑھنے کا نہیں، کثرت سے پڑھنے کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ خود صاحب درود، خود حضور جان عالم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں. اللہ کے محبوب کوئی بات فرمائیں، ایک تو صرف ان کا فرمانا، پھر فرمانا نہیں ہے، ساتھ کثرت سے کہہ رہے ہیں، کثرت کا فرما رہے ہیں. تو مسلمان جو بھی ان کا غلام ہے، ان کا امت ہی ہے، اس کو تو جو ہے وہ ویسے ہی ان کے حکم پہ تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. تو محبوب کریم علیہ السلام نہ بھی فرماتے تو بھی ہمارے لیے سعادت مندی اسی میں تھی، خوش بختی اسی میں تھی کہ ہم ان پہ کثرت سے درود شریف پڑھتے. اب تو یہ ہے کہ وہ فرما بھی رہے ہیں، ان کا خدا بھی فرما رہا ہے اور وہ خود بھی فرما رہے ہیں، اور وہ بطور خاص جمعے کا فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ کثرت سے اس دن میں درود شریف پڑھو. اور آگے یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اس دن پڑھو گے تو مجھ پہ پیش بھی کیا جائے گا، میرے سامنے حاضر کیا جائے گا، یعنی خوش بختی ہے ہمارے لیے. تو جو حاضرین تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی ابھی تو آپ حیات ہیں، جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر کیسے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ تو سرکار علیہ السلام نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. بعض روایت میں یوں اور بعض میں ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پہ نبیوں کے اجسام کو حرام کر دیا ہے. یعنی زمین نبیوں کے اجسام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی، ان کے اجسام، ان کے بدن مبارک زمین کے اندر بھی اسی طرح تر و تازہ رہتے ہیں جس طرح زمین کے اوپر تر و تازہ رہتے ہیں. تو زمین کے اندر بھی وہ تر و تازہ اجسام کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. وہ کیا پیاری بات اعلیٰ نے کی، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. آنی تو ہے ان کو، پہلا آنی آنے والا، لیکن آنی دوسرا آن وہ عربی سے آن، ایک آن والی ہے، اس کے بعد دوبارہ ان کی روح مبارک لوٹا دی جاتی ہے. اور آگے جو فرمایا نا اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام پاک کی کب ثانی ہے کہ روح ویسے انسان کی لطیف ہوتی ہے اس کے جسم کے مقابلے میں، لیکن جو انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا مبارک جسم ہے، ان کا مبارک جسم، ساری کائنات کی روحیں مل جائیں تو ساری کائنات کی روحیں مل کے انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک اجسام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان کے اجسام بہرحال باقیوں کی روحوں سے بڑھ کر لطیف اور ان سے بڑھ کر ان سے افضل ہیں. تو حضور جان عالم علیہ السلام نے خود یہ بات کلیئر کر دی، حدیث کے اندر خود ہی فرما دیا
دیا کہ اللہ نے زمین پہ نبیوں کے اجسام کو حرام کر دیا، یعنی وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے. یہ حدیث مبارک تھی سنن نبی داؤد کی، اور کتب حدیث کے اندر بھی ہے. سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ کثرت سے پڑھو درود شریف جمعے والے دن. آگے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ کوئی جمعے والے دن درود پڑھ کے فارغ نہیں ہوتا کہ اس کے فارغ ہونے سے پہلے پہلے فرشتے جو ہے اس کا درود مجھے پیش کر دیتے ہیں. اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے، اس کے اندر فرمایا روشن دن اور روشن رات میں مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھو، یعنی روشن دن سے مراد جمعہ اور روشن رات سے مراد شب جمعہ. تو جمعے کا درود اور شب جمعہ کا درود، اس کے بارے میں تو خود حضور جان عالم علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ کثرت سے پڑھا جائے. تو جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا جائے. اور ایک اور درود شریف کے حوالے سے پیاری بات علامہ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع میں فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی اگر آیت درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود جسے آیت درود کہا جاتا ہے، یہ 70 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد 70 مرتبہ کہے صلی اللہ علیہ یا محمد، تو فرشتہ کہے گا اے فلاں اس کا نام لے کے کہ تجھ پہ اللہ رحمت نازل فرمائے، تیری کوئی حاجت ایسی نہیں ہوگی کہ جو پوری نہ ہو. یعنی حاجتیں پوری ہونے کا ایک مجرب وظیفہ انہوں نے ذکر کر دیا علامہ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع میں، جو خود بہت اونچے درجے کے محدث ہیں. درود پر بہت خوبصورت کتاب بھی ہے اور بالکل، اور وہ محدث بھی اونچے درجے کے. یعنی ایک تو ہوتا نا کہ کوئی کسی صوفی بزرگ نے کوئی بات لکھی ہوتی تو اگلے کہتے کہ جناب یہ تو صوفیوں نے اپنے کشف بیان کیا، حدیث میں کہا. تو وہ علامہ سخاوی جیسے محدث یہ بات بیان کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ایک اتنے اونچے درجے کا محدث یہ بات بیان کر رہا ہے، تو اس بات کے اندر جو ہے وہ محدثین اور فقہا کے ہاں بھی کوئی وزن ہے، یہ بات وزن رکھتی ہے، تو انہوں نے بیان فرمائی ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سے یہ حاصل ہو سعادت کہ روضہ مقدسہ پہ حاضر ہو وہاں پڑھے، کیا بات ہے. اور اگر وہاں حاضر نہیں ہو سکتا تو کوئی یہیں سے تصور کر لے میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا. وہ تو دور نہیں ہے، النبی اولا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کون کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. بالکل، وہ تو سنتے ہیں. تو اگر کوئی یہیں سے تصور کر لے روضہ مقدسہ کا اور آیت درود 70 بار پڑھے اور اس کے بعد 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ عرض کرے، تو امید یہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا. اور یہ فضیلت اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے بھی یہ حاصل. بہت اچھی بات ہے. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.